قتل کیے، آخر بچے تھے، تلواروں اور نیزوں کی نہ برداشت کر سکے، دونوں اکٹھے ہی تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت بی بی سکینہ چھوٹی تھی، انہوں نے کہا چچا سے، حضرت عباس علمدار سے کہ چچا جان بہت پیاس لگ رہی ہے، 3 دن ہو گئے تھے، دیکھیے پانی بھی بند تھا 3 دن سے، فاقہ کشی بھی تھی اور ریگستان بھی تھا اور لو بھی شدید چل رہی تھی، جہاں پہ آپ 1 گھنٹہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہاں 3 دن ہو گئے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، وہ چلے گئے حضرت عباس پانی مشکیزہ لے کے پانی بھرنے کے لیے نہر فرات کے کنارے، راستے میں کئی بندے آئے، انہوں نے قتل کرتے ہوئے گئے، جا کے پانی بھرا مشکیزے میں، تو پانی نہر کا بھرتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ چلو 2 گھونٹ میں بھی پی لوں، پیاسے تو وہ بھی تھے، لیکن فوراً خیال آیا کہ نہیں، بچے پیاسے ہیں اور میں پانی پی لوں۔ آپ نے نہیں پانی پیا، گھوڑے کو چاہا کہ چلو وہ پی لیں، گھوڑے نے بھی نہیں پیا پانی، اور آپ نے مشکیزہ اٹھایا، واپس چل پڑے۔ راستے میں شمر جو تھا اس نے بھی چاہا کہ آپ واپس آ جائیں، اس نے لالچ بھی دی آپ کو آنے کی کہ واپس آ جائیں، شمر تو کزن ہوا نا اس لحاظ سے۔ تو خیر حضرت امام مشکیزہ لے کے آ رہے تھے تو ایک کافر نے برچھی ماری، تلوار ماری، برچھی ماری، آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے فوراً مشکیزہ دوسرے میں پکڑ لیا، آپ نے، اس نے پھر تلوار ماری، آپ نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑ لیا، پھر وہ تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، یعنی مشکیزہ خالی ہو گیا، اور وہ تیر آپ کو بھی لگے، آپ گھوڑے سے گر گئے اور جاں بحق ہو گئے، شہادت پا لی آپ نے شہادت پاتے وقت جہاں جا کے شہادت پائی وہ کیمپ میں آ چکے تھے، آپ نے اس حالت میں بھی حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی کہ بیٹا میں معافی چاہتا ہوں، تمہارے لیے میں پانی نہ لا سکا۔ حضرت عباس کو دفنا کر امام خیمے میں تشریف لائے، تو حضرت امام حسن کے صاحبزادے قاسم، جن کی عمر غالباً 18 سال تھی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت امام حسین سے کہ چچا میں بھی تو اہل بیت میں سے ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے، اب میں جاؤں آگے لڑنے کے لیے۔ حضرت امام حسین تھوڑا سا کترائے ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، چچی سے کہتا ہوں حضرت شہر بانو، وہ منہ پھیر لیتی ہیں، حضرت زینب سے کہتا ہوں پھوپھی سے، وہ جواب نہیں دیتی، تو کون ہے میرا سفارشی جو آپ کو میری سفارش کرے؟ حضرت زینب نے کہا کہ حضرت امام حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب مشکل پیش آئے وہ تعویذ کھولنا، اس تعویذ کو پڑھ لینا، تو حضرت امام حسین نے کہا دیو تعویذ کھولا، اس میں پڑھا تو لکھا تھا، خط تھا ایک حضرت امام حسن کا کہ حسین میرا بیٹا اگر کبھی کوئی برے حالات آ گئے، تکلیف دہ حالات آ گئے تو میرا بیٹا آپ سے آگے ہوگا، اس کو اپنے سے آگے رکھنا۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، شہادت میں تم مجھ سے آگے آ جاؤ۔ حضرت قاسم اپنی حیدری تلوار لے کے آگے گئے، سینکڑوں کو کوفیوں کو قتل کیا، اور آپ کو ایک نیزہ آپ کے سینے میں لگا جو پار ہو گیا، اسی سے آپ کو شہادت عطا ہوئی۔ جب شہادت ہوئی تو آپ کے 27 زخم تھے تلواروں کے، حضرت قاسم کے۔ شہزادہ علی اکبر جو حضرت قاسم سے چھوٹا تھا لیکن یہ بھی 16 یا 18 سال کی عمر کا تھا، وہ اب تک تیار کھڑا تھا، اپنے وہ پوری تیاری کر کے حضرت قاسم کی جب وہ ڈیڈ باڈی لے کے آئے حضرت امام علی مقام، تو حضرت شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے تھے جو حضرت امام حسین کے درمیانے بیٹے تھے۔ آپ نے انہیں کہا کہ بیٹا حسینیت کا یزیدیت کا فرق سمجھانا ہے، جہاں جوان مردی دے رہے ہیں، باپ بیٹے کو جوان مردی دے رہے ہیں، ان کو حسینیت کا اور یزیدیت کا فرق سمجھانا ہے۔ جانا تو ہے، شہیدوں نے جانا ہے، جو جائے گا شہادت ہی پا کے آئے گا، واپسی اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ گئے، آپ نے جا کے
20,000 کے قریب کا لشکر تھا، بعض جگہ ہے 22,000 کوفیوں کے دل کانپ گئے. آپ جہاں یہ شیر جاتا تھا وہ وہاں سے ہٹ جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے. آپ تھک گئے ان کو قتل کرتے کرتے، کفار کو تھک گئے. آپ واپس آئے، واپس آ کے کہا بابا بہت پیاس لگ رہی ہے، تھک بھی گئے. آپ نے کہا میری زبان چوس لو. ان کو زبان چوسوائی. حضرت امام حسین نے بیٹے کو، وہ تازہ دم ہو گئے، تازہ دم ہو کے پھر گئے اور پھر جا کے کفار کو قتل کرنا شروع کیا. پھر ایک نمیر تھا، اس کا نیزہ بھی آپ کے سینے سے پار ہوا، جس کی وجہ سے آپ گر پڑے. گرے تو کوفیوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے آپ کی ڈیڈ باڈی لاش تو جس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گھوڑے مسلسل دوڑانے سے. حتیٰ کہ حضرت امام حسین کو جب ان کی لاش لینے گئے ہیں تو ایک کپڑے میں گٹھڑی باندھ کے لائے ٹکڑوں کو، اپنے بیٹے کی لاش. جب واپس آئے تو حضرت علی اصغر 6 ماہ کے تھے، ان کی گردن ڈھلکتی تھی، خشک 6 ماہ سے بچے کو کیا پتا، زبان نکلتی تھی بار بار پیاس کے مارے، خشک زبان نکلتی تھی، آنکھیں پتھرا رہی تھی. ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. حضرت شہر بانو نے کہا کہ اس کو ہی کہیں سے چند قطرے پانی کے مل جائیں، اور یہ کہہ کے آپ کی گود میں دے دیا کہ ان سے کہو اس کو تو پلا دو پانی، چھوٹا سا بچہ ہے. آپ نے گود میں دیا تو حضرت شہر بانو نے ممتا، یہاں شہید پہ شہید ہو رہے ہیں لیکن ممتا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ دھوپ نہ لگے بچے کو، آپ خیمے سے باہر جائیے دھوپ نہ لگے. حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو گود میں لے کے باہر گئے تو عمر و سعد نے دیکھا اور کہا کہ امام ڈر گیا، قرآن لے کے آئے. اپنے کوفیوں کو کہا کہ یہ صلح کے لیے جو قرآن لے آیا نا تو آپ نے اس کی ماننی نہیں ہے، آپ نے قرآن کو تیر مارنے، قرآن کو پھاڑ دو تیر مار مار کے. پوچھا کہ کیوں آئے ہو، عمروں نے پوچھا، عمر و سعد نے کیوں آئے ہو، تو حضرت امام نے کہا مجبور ممتا کہہ رہی ہے کہ اس کو 2-4 قطرے پانی کے پلا دو. تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ تمہارے تو دادا ایڑیاں مار مار کے زمزم نکالتے تھے، تمہارے تو نانا انگلیوں میں سے پانی نکالتے تھے، انہی سے لو جا کے آؤ. اور یہ کہہ کے تیر چلایا ہرمل نے، جو حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا، اور گلے بچہ نازک سا گلے میں سے پار ہو کے حضرت امام حسین کے بازو میں لگ گیا وہ تیر. اب اس سے پہلے، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت سغرا، وہ جو بیٹی تھی وہ مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ بیٹھی روزانہ دروازے میں آ کے بیٹھ جاتی تھی کہ کوئی مجھے عطا پتہ ملے، باپ گھر والوں کا کوئی عطا پتہ ملے. ہر ایک سے آتے جاتے سے پوچھتی تھی تمہیں پتہ ہے بابا جان کا. ایک آدمی سے کہا تو اس وقت بھی وہ بیمار تھی، اس سے کہا کہ اونٹ والے پہ کہ تم اس طرف مجھے کوفہ کی راستے پہ لے چلو، میرے وہاں گئے میں بابا. تو اس نے کہا بیٹا آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے، میں آپ کی یہ ضرور کروں گا، کیئر ضرور کروں گا، میں اپنے بچوں کی دوائی لینے آیا تھا شہر، لیکن اب میں کوفے چلا جاؤں گا آپ کا اطلاع دینے. آپ اگر خط لکھ کے دے سکتے ہو تو مجھے خط دے دو، میں وہ خط لے جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، آپ کو بخار اتنا تیز ہے. حضرت امام حسین جب حضرت علی اصغر کو دفنا کے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک اونٹ والا چلا آتا ہے، تو اس نے اونٹ والے نے جیب سے خط نکالا، اس میں بیٹی کا خط لکھا ہوا تھا، ابا جان آپ کی بیٹی آپ کو سلام کہتی ہے، آپ کہتے تھے اکبر 1 ماہ بعد آ کے تمہیں لے جائے گا، 3 مہینے ہو چکے ہیں، میں ہر وقت دروازے پہ بیٹھی رہتی ہوں، ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہوں، اور مجھے آپ بھائی اور کو بہت یاد آتے ہیں.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب میں ٹھیک ہوں، آپ آ کے مجھے لے جائیں. اور علی اکبر سے کہنا ایسے وعدہ کرتے ہیں. حضرت امام نے قاصد سے پوری تفصیل سنی اور بتایا اسے، اور یہ بھی کہا کہ میں مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، اور تھوڑی دیر بعد میں نے شہید ہونا ہے. آپ بہتر ہے کہ فوراً چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچے. خیموں میں مردوں میں صرف حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین تھے. حضرت امام زین العابدین شدید بیمار اور بے ہوشی میں، لرزہ تھا جو بار بار بے ہوش ہوتے تھے. حضرت امام حسین نے ان کو کچھ بات سمجھائی، اور کیا سمجھائی یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے پتہ ہے، میرا تصور ہے کہ یہ امامت کی شفٹنگ تھی. حضرت امام حسین کے بعد ظاہر ہے امام رب سے تعلق ہے اس کا، تو وہ امام زین العابدین چوتھے امام تھے، شاید یہ امامت کی شفٹنگ دی گئی ہوگی. پھر حضرت امام حسین نے اپنے باپ کی حضری تلوار اٹھائی، نانا جان کا امامہ شریف پہنا، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں آپ آگے تشریف لے آئے. حضرت امام کو عمر صاحب نے پھر کہا کہ یزید کی بیعت ہو جاؤ یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ. امام نے اسی شریعت کی راہ سمجھائی، دین حق سمجھایا، اور یہ سمجھایا کہ میں کسی طور پہ بھی بیعت تو نہیں کروں. اتنے میں انس بن سنان نے حملہ کر دیا اور حضرت امام حسین نے اس کے ٹکڑے کیے، 8 یزیدی قتل کیے. پھر امام نے لاشوں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے، ایک ایک وار میں کئی بندوں کو شہید قتل کرنا شروع کیا. مین وائل عمر صاحب نے ایک دستہ بھیجا کہ جا کے جلدی سے خیموں کو آگ لگا دو. حضرت امام حسین کو مزید ڈسٹرب کرنے کے لیے خیموں کو آگ لگا دو، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ اکیلے نہیں ہوتا کام. 100 بندوں کا دستہ بھیجا حضرت امام حسین پر، 100 بندوں نے حملہ کر دیا. حضرت امام حسین نے 100 کے 100 قتل کیے. پھر عمر صاحب نے کہا کہ یہ اکیلا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان سے لڑ کے کوئی نہیں کر، دور سے لڑو، دور سے تیر اندازی کرو، دور سے نیزہ بازی کرو، نزدیک مت جاؤ. جو نزدیک جاتا ہے وہ تو قتل ہوتا ہے، بچ ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کو دور دور سے تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے، حتیٰ کہ ذرا بن شارق کے برچھے سے آپ کا بازو کٹ گیا، خون بے تحاشا بہنے لگا. تو پھر تو آپ زمین پہ گر پڑے، اور کفار نے ایسے وار کرنے شروع کیے برچھوں کے جیسے لکڑی پہ بار بار ٹکڑے کرتے ہیں لکڑی کے. جب آپ گرنے والے تھے تو گھوڑے کو اندازہ ہوا کہ حضرت امام حسین گرنے والے ہیں، تو وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا تاکہ آپ امام حسین اتر سکیں. آپ گرے، شمر فوراً سینے پہ چڑھ گیا. حضرت امام حسین گر کے آپ نے جمعے کی نماز تھی، شمر ساتھ وغیرہ کیا کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، امام کو قتل کرو، جمعے کو دیر ہو رہی ہے، ہم نے جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے، جلدی کرو، اس کو قتل کرو تاکہ ہم جمعے کی نماز پڑھیں. حضرت امام حسین گرے تو آپ نے، اب پتہ تھا کہ بس، تو آپ نے کہا کہ میں جمعے کی نماز ادا کر لوں. آپ کا وضو کا لہو کا وضو ہوا، آپ سجدے میں چلے گئے، جس میں شاعر لکھتا ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، شبیر نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. حضرت امام حسین نے سجدے میں سر رکھا اور کہا اللہم رضنتی قضائے کا، یا اللہ میں راضی ہوں آپ کی، جو آپ نے میرے لیے قضا لکھی ہے. وصبر الی بلائے کا، ہر دکھ تکلیف سے میں صبر کرتا ہوں. تسلیما لے امر کا، آپ کے حکم پہ سر حاضر ہے، تسلیم کرتا ہوں، سر خم تسلیم ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. آپ یہ پڑھا اور اس نے، شمر نے
آپ کے خنجر چلا کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب آپ گرے ہوئے تھے، یعنی شہید ہونے کے بعد جب دیکھا گیا تو تیر کے 113 سوراخ تھے، تیروں کے 113 سوراخ تھے، برچھی کے 34 سوراخ تھے اور تلواروں کے 33 زخم تھے۔ کئی برچھیوں کی نہیں ہوتی نا جو لوہے کا آگے ٹکڑا ہوتا ہے تیروں کا، وہ آپ کے جسم کے اندر ٹوٹ چکا تھا شاید گرنے سے۔ جب حضرت امام حسین نے یہ سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اس میں شاید بعض لوگ کہتے ہیں شاید رب کی طرف سے جواب آیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو آ جا اے مطمئن ہونے والی روح، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو آ جا اپنے رب کی طرف راضی ہو۔ امام حسین کا گھوڑا سید کے خون سے اپنا منہ سرخ کر کے یعنی وہ بلڈ لگا کے سیدہ بی بی زینب کے قدموں میں سر جھکا کے آ گیا۔ تو آپ بی بی زینب نے حضرت امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کے ایک سائڈ پہ لے گئی، جل رہے تھے نا خیمے، انہیں بچاؤ، وہ تو بے ہوشی میں تھے، ان کو بچانے کے لیے کہ واحد مرد بچا ہے اور ہے بھی اب امام۔ یہ تو حضرت زینب نے امام حسین کی لاش کو جھاڑا، مٹی اتاری اس پہ سے، اور پھر رات کو پہرا دینے لگی، جو لاشیں پڑی تھیں اب دفنائے کون، پہرا دینے لگی۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ ایک سوار ہے لاشوں کے گرد چکر لگا رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، تو حضرت زینب نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارا نانا ہوں، میں تمہارا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ، یہی واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا گرد آلود اور لمبے سفر کی وجہ سے جیسے ہوتا ہے نا گرد، تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ سلام علی عباد اللہ الصالحین، سلام تم پر ہمارے رسول کے پیارو، سلام تم پر علی و بطول کے پیارو، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو۔ اب یہ قافلہ لے کر چل پڑے، حضرت امام حسین کا نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ راستے میں یحییٰ ایک یہودی تھا، اس نے سر کو دیکھا اور سر پڑھ رہا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ساری قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوا جا رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ان کو، یہ جو مظلومین ہیں کربلا کے، ان کو میں کچھ کھانا پیش کر دوں؟ آپ انہیں، اس نے یزیدی فوج نے انہیں قبول نہیں کیا، اس نے کھانا لانے دیا۔ پھر اس تلوار لے کے اس نے لڑنا شروع کیا، یزیدی فوج کے 8 بندوں کو قتل کیا اور خود شہید ہو گیا۔ جب کوفے سے گزر رہا تھا یہ قافلہ، تو کوفے والے، میں تو انہیں یہی کہوں گا غدار، جنہوں نے بلایا تھا اور اب گھروں کو بند کر کے بیٹھ گئے، اوپر چھتوں سے نظارہ دیکھ رہے تھے اس قافلے کا۔ یہودی مسلمانوں کے قتل ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اب تو شہید ہی کہیں گے اسے، ہے نا جی، لڑ رہے، اور مسلمان نظارہ دیکھ رہے تھے اس کا۔ حضرت بی بی شہربانو اور سیدہ زینب، انہوں نے سر جھکا لیے پردے کی وجہ سے، تو ان کی کنیز تھی فضا، اس نے بال کھول کے ان دونوں کے چہروں پہ ڈال دیے کہ چلو ان کو پردہ رہ جائے۔ جب یہ قافلہ عبداللہ بن زیاد بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، تو حضرت زین العابدین کو زنجیریں باندھی ہوئی تھیں، ان کی گردن سے بھی خون بہہ رہا تھا، خواتین اور بچیوں کے رسیاں گڑی ہوئی تھیں،
امام کا سر مبارک سامنے رکھا ہوتا ہے. ایک نقاب پوش عورت کو دیکھ کر حضرت زینب نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کوفی نے بتایا ابن زیاد کی بہن ہے فاطمہ. کئی نے یہ کہا کہ اس کا نام اصل تھا غلام فاطمہ یا فاطمہ جو بھی تھا. تو حضرت زینب نے کہا کہ یہ تم نام رکھتے ہو میری ماں کے ناموں پر اور اسی ماں کے بچوں کو تم قتل کرتے ہو، ذبح کرتے ہو. ابن زیاد حضرت امام حسین کے لب مبارک پر چھڑی مارنے لگا. حضرت زید بن ارقم صحابی نے کہا ادب کر بے حیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ دیتے دیکھا ہے. تو ابن زیاد نے کہا گر تو صحابی نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. حضرت زید نے کہا صحابی کی یہ عزت اور نواسے کی یہ توہین. اب ایک شخص کا کہنا ہے، میں وہ آپ کو آگے فارورڈ کروں. حضرت مودودی ان کو کسی نے کہا کہ حضرت جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی، صحابہ کرام بھی تھے نا، اب ایک زید بن ارقم کا تو ہم نے نام لیا، تو جب صحابہ کرام نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی تو حضرت امام حسین نے کیوں نہ کی؟ تو ابو العلا مودودی انہوں نے کہا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی تھی؟ سوال تو الٹا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سوال الٹا ہے کہ جب امام ہیں، بھائی امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جب وہ نہیں بیعت کر رہے تو اور کوئی مسلمان کیوں بیعت کر رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ. جب یہ امام پاک نے پھر وہاں پر جب وہ تشت پر سر رکھا ہوا تھا، سونے کے تشت پر، وہ تو فتح کی خوشخبری تھی نا یزید کے لیے، تو حضرت امام حسین کا سر یہ آیت پڑھ رہا تھا. اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز آئی تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یہ میرے نانا کا اذان ہے یا تیرے نانا کی اذان ہے؟ آیت تطہیر ہماری شان میں اتری ہے یا تمہاری شان میں اتری ہے؟ یزید نے قیدیوں کو کھول کر پھر کوٹڑی میں بند کروا دیا، اور وہاں کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت سکینہ، ایک آدمی گزر رہا تھا، اسے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں فلانی جگہ، یعنی کربلا کے راستے. تو بیٹی نے کہا میرے باپ کی لاش پڑی ہے، اسے تو میرا سلام کہنا حضرت امام حسین کی، اور کہنا کہ آپ کی بیٹی انتظار کری. پھر وہ بے ہوش ہو گئی، اور اسی بے ہوشی میں اسی رات میں حضرت سکینہ کا اپنے باپ کے فراق میں انتقال ہو گیا. صبح ہوئی تو یزید نے نعمان بن بشیر کو کہا سادات کے قافلے کو لے جاؤ واپس مدینہ پہنچا دو. حضرت زینب نے امام حسین کا سر اپنی گود میں رکھا. ابھی دیکھیں کتنے دن ہو گئے سر کو گھمایا جا رہا ہے. حضرت امام حسین کا سر حضرت زینب نے اپنے، کس قدر مشکل ہے بہن کا بھائی کا سر اپنی گود میں لے کے سفر کرنا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لے چلو ہمیں کربلا سے، تو ہم ان کو دفنا تو دیں. حضرت نعمان بشیر نے کہا ٹھیک ہے وہاں سے چلتے ہیں. وہاں پہنچے، وہاں جا کے ان کو دفنایا. یہ احساس کی باتیں ہیں ساری. ایک دفعہ حضرت عمر میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا، یزیدیت اور حسینیت کیا ہے؟ ایک احساس کا نام ہے. نفس پرستی، لالچیں وغیرہ اپنی جگہ ایک احساس کا نام ہے. آپ سب چیزوں سے مبرہ ہو کے بھی احساس کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اہل بیت، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. آج بھی میں ایک عرض کروں، یہ واقعہ کربلا آپ نے دیکھا، اس میں ساری 72 جو شہید ہو رہے ہیں، جو ساتھ جا رہے ہیں، وہ احساس ہی تو تھا. وہ کون سا فوجی تھے، وہ کون سا تلواروں سے لیس تھے؟ ایک احساس ہی تھا نا، مر جائیں گے جان دے دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ احساس ہے، یہی عزم ہے مسلمانیت کا. مسلمانیت جینے کا ایک طریقہ نہیں ہے. مسلمانیت اسلام پہ ایک جینے کا طریقہ ہے. اپنی نفس کو پامال کرتے ہوئے اسلام پر ایک جینے کا طریقہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں تھے، خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ کھڑے ہوئے، تو حضرت امام حسین تشریف لائے اور اس سے آ کے کہا، آپ چھوٹے سے تھے، 10 سال کے تھے یا 8 سال کے بچے تھے، کہا کہ نیچے اترو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو یہ؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں یا علی آپ چپ رہیے، آپ نیچے اتر آئے۔ حضرت عمر نیچے اتر کے ہاتھ باندھ کے کہا کہ جو آپ کا حکم، میں آگے ہوں نیچے۔ تو انہیں حضرت امام حسن کہتے ہیں تم اپنے نانا کے جاؤ نا ممبر پہ، اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے خطبہ دو، میرے نانا کے ممبر پہ کیوں خطبہ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک اونٹ چرانے والے کے بچے اولاد ہیں، ہمارا تو نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، ہم تو آپ ہی کے خادم ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا چلو پھر بیٹھ جاؤ، پھر خطبہ دو۔ یہ ہے رسپیکٹ، یہ وہ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت یہ رسپیکٹ دینی ہوتی ہے سید کو۔ یہ سید صرف اس وقت نہیں بھائی، آج بھی رسپیکٹ دینی ہے، آج بھی رسپیکٹ دینی اور دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر بعض لوگ کچھ بات کرتے ہیں یار یہ وہ نہیں ہے، تو بھائی جان اگر یہ وہ نہیں ہے تو ہم بھی وہ نہیں ہیں۔ اگر ادھر 1400 سال کا فرق آ چکا ہے تو اس امتی میں بھی 1400 سال کا فرق آ چکا ہے، آپ کے لیے رسپیکٹ ہے۔ آپ جج بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو، جب جج بنا کے بھیجے جاؤ گے تو ججمنٹ کرتے رہنا، ابھی جج نہیں بنا کے بھیجے گئے، ابھی آپ کا کام ہے رسپیکٹ کرنا۔ قمر الدین سیالوی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سرگودا میں ان کا مزار ہے۔ خواجہ صاحب ایک سید مولوی صاحب امامت کر رہے تھے، تو خواجہ صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے نا۔ اب مولوی صاحب سے، یعنی جو سید مولوی تھے، ان سے کوئی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے نماز کو درستگی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسی خطا ہو گئی، عمدن تو نہیں ہوئی تھی، بس ہو گئی۔ جب نماز پھیرا تو سب نے خواجہ صاحب کو کہا کہ نماز دوبارہ ہوگی، آپ نے کہا چپ کرو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ابھی خاموش ہو جاؤ، سید ہے آگے سے امام، کیسے کہیں، کوئی ترکیب سوچو۔ انہوں نے بولا دیا آپ ترکیب نکالیں، یہ عزت ہو رہی۔ انہوں نے کہا آپ بتائیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گئے امام کے پاس، کہا حضرت مزہ آ گیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت ہی مزہ آ گیا ہے، ہم سب بے انتہا خوش ہیں، ہم سب بولتے ہیں یار ایسی نماز تو ہم نے پڑھی نہیں کبھی، آپ سے ایک درخواست ہے، ایک دفعہ اور نہیں پڑھا دیتے؟ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں، تو ایک دفعہ اور پڑھا دیں یہ 4 فرض۔ تو سید تھا، سمجھدار تھا، بولتا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، پہلے مجھے یقین نہیں تھا، اب یقین ہو گیا غلطی ہو گئی ہے، چلو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، عرض کرنے کا مقصد یہی ہے۔